اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جوید افضل۔ پاکستان کے لیے ایک نحیف سی آواز، پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان میں محبت پیار رواداری کے لیے، پاکستان میں اتحاد کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، پاکستان میں بھائی چارے کے لیے میں ایک بڑی کمزور سی آواز اٹھاتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے پاکستان نے مضبوط ہونا ہے، پاکستان نے آگے جانا ہے، پاکستان نے لیڈ کرنا ہے دنیا کو۔ تو ابھی حالات کی وجہ سے بہت زیادہ ملک میں ذرا مایوسی سی ہوئی ہے، بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 2-4 سال سے جس طرح طرز حکومت بنی ہے اس میں زیادہ تر اس طرح ہوا کہ بہت سے ادارے جو ہیں ہمارے، جو حکومت کے، جو اقتصادی طور پر جوڈیشری ہے، انتظامیہ ہے، ایبل مسلح افواج ہیں، اس میں انتہائی کمزوری آ گئی ہے۔ قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ آج کا ٹاپک ہے قیادت کا بحران۔ میرے ویلاگ کا مطلب قیادت کا بحران۔ اگر ملک میں قیادت کا جو ڈھانچہ ہے، جو طرز حکومت ہے، جہاں کانسٹیٹیوشن ہے، اس پر عمل ہو رہا نہیں ہو رہا، وہ مناسب ہے ملک کے لیے نہیں مناسب ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد خاص کر 4 صوبے مختصر اس میں ڈویژن آف جو ہوتی ہے حقوق کی وہ ہو گئی ہے، تو اس میں بہت سی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہیں جس میں ملک ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کرائسس میں آ گیا ہے۔ ہمارے جو نیشنل لیول پر اندرونی کرائسس بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، اور اس کے بعد زیادہ بحران اس وقت قیادت کا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت کون کر رہا ہے، کس کے پاس حکومت ہے۔ 4 صوبے ہیں، ایسے لگتا ہے 4 ملک ہیں، اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے جگہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور ہر جو لیڈر ہے ہمارے سامنے آ کے پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ ہمیں دو، ہم یہ ملک کو اس طرح کر دیں گے، ہمیں بس یہ پورا ہمیں سنبھال دو۔ بھئی سب سے پہلے آپ دیکھیں زرداری صاحب کو پی پی کا والے کہتے ہیں، ان کی نئی نسل بھی آ گئی ہے، اور نئے وہ اچھے لیڈر ہیں ماشاءاللہ۔ بلاول صاحب ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملک کی خدمت کرنے کی دیں، ان کو طاقت دے۔ لیکن جو ملک کی حالات ابھی 13 سال سے آپ کو دی ہوئی ہے، وہاں آپ نے سینٹر میں بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں زرداری صاحب، کیا کر لیا ملک کا؟ کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ کیا اس میں پروگرس تھی؟ اور جو امریکنوں نے یہاں ان کا نیٹ ورک اسی وقت سے، اب بھی زرداری صاحب پوری طرح امریکن جو ہیں ان کی پشت پر ہیں۔ یہ ہمارے جو ابھی ٹور ہوئے ہیں، آرمی سابقہ آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا، اس میں زرداری صاحب نے بہت، ان کی لابی نے، امریکہ نے اس میں بہت زیادہ پروجیکشن کی ہے۔ دونوں شخصیت جب یہ ٹور پر امریکہ گئے، ملک کے لیے بہتری کے لیے گئے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، یہ بھی اچھا ہے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، لیکن ملک میں جو آپ نے اقتدار لے کے، ان سے مل کے، باہر کی طاقتوں سے مل کے، اور اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ نہ کریں، پورے صوبے کے وسائل 13 سال سے کھاتے جائیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان کا پورا بجٹ ہے، وہ غریب لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، گوادر میں ابھی تک پانی نہیں دیا، ابھی تک بجلی نہیں دی، لوگوں کو پراپر کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ حصہ مل رہا ہے۔ اس کی بجائے وہاں گریبنگ شروع ہو گئی ہے، جو فشری کا معاملہ ہے، جو وہاں جو ٹرالر پھر رہے ہیں سمندر میں، فش کا اس کو جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ان کی روزگار کا ہو رہا ہے، وہ علیحدہ مسائل ہیں۔ بلوچستان کے تو بہت سے مسائل ہیں، اس پر تو بڑا لمبا چوڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن بجٹ کہاں جاتا ہے؟ 500-600 ارب کا بجٹ ہے، وہ سالانہ کہاں جاتا ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، سندھ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں۔ عمران خان صاحب کو جو ابھی سب سے ہمارے پاپولر لیڈر ہیں، سارے ملک کے لیے لیڈر بن گئے ہیں، ان کو لے کے اسی طرح مختلف طاقتوں نے، مختلف کارنر نے، نیشنل انٹرنیشنل، اس طرح پروجیکشن کی ہے کہ وہ اب ہر قانون سے، ہر چیز سے ان کو اپر ہینڈ دے دیا، کوئی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 4 صوبوں کے بجٹ ان کے پاس ہیں۔ اب ان کو حکومت یہی ہے کہ پرائم منسٹر بھی دیا 4 سال کے لیے، تو کیا کر لیا؟
اب قیادت اب اسی طرح آپ سوچ لیں کہ کاف لیگ والے ہیں، وہ تو ٹپس پر ہوتے ہیں، جدھر ان کو آپ لے جائیں تو وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں۔ تو سیاستدان بیسیکلی جو ہمارے پاس ابھی قیادت ہے، ان میں جو بھی نون لیگ والے تھے وہ ان میں حمزہ شہباز کو آپ بنا دیں، باپ بیٹے کے درمیان میں آگے جی حکومت تقسیم کر لو، آپ پنجاب میں بیٹھ جاؤ تو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں پرائم منسٹر کی مجھے آفر ہو گئی ہے۔ صبح انہوں نے کنوکٹ ہونا تھا، بینچ پر بٹھا دیا ان کو عدالت پر، صبح کہا کہ یہ اٹھاؤ، تم ابھی اوتھ اٹھاؤ نہیں تو تم فارغ ہو، صبح تمہیں 10 سال کی یہ کنوکشن ہو جائے گی کورٹ کی طرف سے۔ تو اگلے دن وہ چیف منسٹر بن گیا، دوسرے پرائم منسٹر بن گیا، ان کو سے بھی پتہ نہیں کیا دھکا شاہی ہوئی یا کیا ہوا، لیکن انہوں نے بھی کسی دوسرے کو باری نہیں دی، حمزہ شہباز صاحب کو ہی دی، حمزہ شہباز صاحب کو ہی چیف منسٹر بنایا کہ انہی کو رکھنا ہے، ہم خاندان میں ہی رکھنا ہے۔ ادھر بلاول صاحب آ گئے ہیں، ادھر منصلائی صاحب آ گئے ہیں، یہ بڑے ہمارے اگلی نسل ماشاءاللہ اس سے بھی اچھی ایسا لگتا ہے، بہت اچھی ہمیں آگے سے لیڈ کر کے جائے گی پاکستان کو۔ یہ پاکستان تو ایسے ہے کہ جیسے اس پر کوئی جیسے یہاں یہ کوئی انجوائمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے ایک تماشا ہی بن گیا ہے، مختلف خاندانوں کو، مختلف پولیٹیکل لابی کو۔ اور بنایا کس نے؟ بنایا وہ ایک ہی طاقت ہے ہمارے پاس۔ وہ مشرف کے زمانے میں بھئی آپ لے لیں، مشرف نے کو کیا، لے لیں، کو کر لیں، اگر آپ نے قیادت اچھی دینی ہے کر لیں، لیکن کیا اس میں؟ تو آپ نے پورا سٹرکچر بٹھا دیا، پوری اکانومی بٹھا دی، اور ہماری اگر بات کریں اس کو بڑا ہیرو بناتے ہیں مشرف صاحب کو، تو کیا وہ اس کی سیٹ بیک کریں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں بے تحاشا۔ اب باجوہ صاحب کا جو پیریڈ گزر گیا ہے، اللہ ہی رحم کرے، جو ملک کے ساتھ کر کے وہ ہو گئے ہیں، جو کر کے گئے ہیں، یہی بڑی بات ہے کہ ہمارے ساتھ وہ حمزہ کو لیڈر بنا گئے ہیں، وہ بلاول کو بھی لیڈر بنا گئے ہیں، وہ مونسلائی کو بھی لیڈر بنا گئے ہیں، وہ عمران خان کو تو ویسے ہی یہ ماشاءاللہ گروپ جو ہے یہ تو ویسے ہی نشے میں پھرتا ہے، دن رات بھی یہ تو جھومتے پھرتے ہیں، گاتے پھرتے ہیں، ملک کی کوئی پرواہ نہیں، کسی طرح کا کوئی بیان دینا ہے یا کوئی ذمہ داری سے سیاست کرنی ہے یا کوئی سیریس سیاست کرنی ہے، جس میں اب وہ پاپولر لیڈر ہیں تو ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کو اکٹھے کرنے کے لیے، نفرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے، اپنی پاور، اپنی صلاحیت کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قیادت کا بحران ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ، ایسا کوئی چینل نہیں باہر آ رہا۔ آپ کہتے ہیں الیکشن کرا دو، الیکشن کرانے سے اور پولرائزیشن ہوگی اور دنگا فساد ہوگا، اور وسائل ہمارے اس طرح کے نہیں ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہے ہم پر، ہمارے بارڈروں پر خطرات ہیں، ہمارے اندر خانہ جنگی کے لیے جتھے تیار ہیں، ان کا نیٹ ورک بڑا ہے۔ ریگولر آرمی جو آخر میں تھک جاتی ہے جب اس کے پیچھے پبلک نہ ہو اور پبلک میں نفرت پیدا کی جائے، اور ان کو وسائل، ان کی تنخواہ پوری نہ ہو سکے، ان کے وسائل پورے نہ ہو سکے۔ اب میجر کی، لیفٹیننٹ کی، یا آرمی کسی آفیسر کی، آپ چند جنرلوں کو چھوڑیں جو آ گئے تھے، آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے اتنے وسائل میں، وہ کس طرح اپنی گزر کر رہے ہیں۔ آیا ان کا جو شہید دن رات ہو رہے ہیں، جو زخمی پڑے ہیں، کسی نے آج تک ٹی وی نے دکھایا؟ کتنے ہمارے جن کے لمز، جو ان کے مختلف اعضاء جو جنگ میں ضیاع ہو گئے، جو شہید ہو گئے، ان کی بیوہ کس طرح، ان کے بچے کس طرح ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے گھر ہیں جو قربانیاں دے کے اسے بیٹھے ہیں، اور باقی آرمی کے ٹینشن میں ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ اب وہ اپنا سٹیٹس مینٹین کرے، ایک کرنل کرے، ایک میجر کرے، ایک لیفٹیننٹ کرے، ایک بریگیڈیئر کرے، ایون میجر جنرل کرے۔ بہت سے جنرلوں کا بھی ایسا ہے کہ ان کو اپنا سٹیٹس رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ہماری اکانومی نہیں ساتھ دے رہی، اور بہت سارے مسائل اس طرح ہمارے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس طرح کی ہے کہ قیادت جس طرح ترکی میں آئی اور جس طرح چائنا میں آئی، چائنا آج سے 5-7 سال پہلے دنیا کا تیسرا بڑا کرپٹ ملک تھا، لیکن انہوں نے کام اتنا کر رہے تھے، یہاں کرپشن، دن رات کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں،
لیکن کرپشن جو ہوتی ہے وہ تو اسی طرح دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو ایفیشنسی اصل بات ہے کہ ملک کو چائنا کی اتنی ایفیشنسی تھی کہ وہ ساری کرپشن کو وہ سارا اس سے آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئی باتیں۔ کرپشن بھی ہے تو وہ اسی ملک میں پیسہ رہا نا ان کا۔ تو ابھی جو بات ہوتی ہے کہ وہ چور وہ کھا گیا، کھانے کو ہم سارے کھانے کو ایک جیسے ہی ہیں، ہمارے سارے بیہیویئر ایک جیسے ہیں۔ اب جو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے، جیسے ہمارے ابھی آدمی کی قیادت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ دینی قیادت ہے، لوگوں کو توقعات بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے، تو بیسیکلی تو طاقت وہاں سے چلتی ہے، وہی شیپ بناتے ہیں۔ آرمی کی جو قیادت ہوتی ہے وہی اثر انداز ہے ہمارے پورے سٹرکچر پر۔ اب ان کو ہم لوگوں کو یا سارا کو نارملائزیشن کر کے ایک دوسرے سے محبت پیار اور یہ نفرت کا سلسلہ ختم کر کے، دشمنیاں ختم کر کے ہمیں ادارے اپنے بلڈ کرنے چاہیے، جو ادارے عدالتیں ہیں، اکانومی ہے، فارن افیئر ہیں، سیکورٹی کے مسئلے ہیں، پھر ہمارے جتنے مسائل ہیں، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے،